وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں گردشی قرضہ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مڈل مین کو معاوضے کو بھی کم کیا جائے گا۔ ٹیکس دینے والوں پر مزید ٹیکس نہیں لگائے جائیں گے، لیکن ٹیکس چوری کرنے والوں کو جیلوں میں ڈالا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کی حکومتی معاشی پالیسیوں پر تنقید، کہا جھوٹ بولنے سے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی، نالائق، جھوٹی اور کرپٹ حکومت تباہ شدہ معیشت پر فقریہ بیانات دیتی ہے، معیشت زمیں بوس کرنے کے بعد جھوٹ بولنے سے ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج عوام سے براہ راست فون پر بات کریں گے۔ عوام سے براہ راست بات چیت کی یہ چوتھی نشست ہوگی۔ سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں کہ وزیر اعظم 30 مئی کو دوپہر 3 بجے عوام سے فون پر بات کریں گے۔ بھارتی آرمی چیف ایم نروانے نے پاکستان کی امن کی کوششوں کا اعتراف کر لیا۔ بھارتی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک بھارت جنگ بندی سے امن کے احساس کو فروغ ملا۔ بھارت جنگ بندی کو جاری رکھنا چاہتا ہے تاکہ دونوں ممالک کی تعلقات میں استحکام اور بہتری آ سکے۔ پاکستان میں کرونا مزید 56 انسانی زندگیاں نگل گیا، اموات 20,736 ہو گئی، مزید 2,697 افراد میں وائرس کی تشخیص، 24 گھنٹے کے دوران 55,965 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، ملک میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 4.81% رہی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں سب سے زیادہ ویکسین لگانے کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ گزشتہ روز 3,83,000 سے زائد ویکسین لگائی گئیں اور اب تک 70 لاکھ سے زائد ویکسین لگائی جا چکی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس سے ایک اور لیڈی ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر عالیہ 2 ماہ سے نجی اسپتال میں زیر علاج تھی۔ صوبے میں کرونا سے جاں بحق ہونے والے ڈاکٹروں کی تعداد 68 ہو گئی، جبکہ موذی وائرس سے مرنے والے ہیلتھ ملازمین کی تعداد 106 تک جا پہنچی ہے۔ پنجاب کی وزیر صحت یاسمین راشد کہتی ہیں کہ کرونا کا پھیلاؤ کافی حد تک کم ہو چکا ہے۔ لاہور میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 1.5% ہے۔ جب سے کرونا شرح کم ہوا، سب سے کم شرح سامنے آئی ہے۔ کرونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرایا گیا، جس کے باعث کیسز میں کمی آئی۔ دسویں اور 12ویں جماعتوں کے لیے امتحانات 23 اور 29 جولائی سے شروع ہوں گے۔ اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کے اجلاس میں فیصلہ، 10 جون تک اساتذہ کی ویکسینیشن لازمی قرار دے دی گئی۔ کرونا کی 5% شرح والے اضلاع میں تفریحی مقامات 30 مئی سے کھل سکیں گے۔ دنیا بھر میں کرونا سے 35,48,000 ہلاکتیں، 17,62,000 مریض۔ امریکہ میں 6,09,000، برازیل میں 4,59,000، بھارت میں 3,25,000، میکسیکو میں 2,23,455، روس میں 1,20,000، فرانس میں 1,09,358، برطانیہ میں 1,27,775 اور سعودی عرب میں 7,334 اموات۔ تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کہتے ہیں سندھ حکومت نے ایک ویکسین تک نہیں خریدی، ویکسین وفاق نے دی تو فوٹو عبداللہ شاہ کی لگا لی۔ نوسر بازوں کا ٹولہ سندھ پر حکومت کر رہا ہے، سندھ کے عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم کو سندھ کے حوالے سے اپنی رپورٹ پیش کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے سندھ اور پنجاب کے بیراجوں پر غیر جانبدار مبصرین تعینات کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا غیر جانبدار مبصرین کی تعیناتی سے پانی کے اخراج کا درست ڈیٹا ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملک بھر کے پارلیمنٹیرینز کو پنجاب کے بیراجوں کے دورے کی دعوت۔ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت PDM کا سربراہی اجلاس، حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ملک بھر میں جلسوں اور احتجاجی مظاہروں کا اعلان۔
انتخابی اصلاحات کے لیے آرڈیننس اور ووٹنگ مشین کی حکومتی تجویز بھی مسترد۔ پی ڈی ایم نے گروتھ ریٹ میں اضافے کے حکومتی دعوے مسترد کر دیے۔ پی ڈی ایم سربراہی اجلاس میں احسن اقبال نے معیشت کے متعلق حکومتی دعووں پر بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے سابق اور موجودہ حکومت کی کارکردگی کا جائزہ پیش کیا۔ شہباز شریف نے کہا، پی ٹی آئی کی حکومت میں ملک ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف گامزن ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، حکومت کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ 4 جولائی کو سوات، 29 جولائی کو کراچی اور 14 اگست کو اسلام آباد میں احتجاجی جلسے کیے جائیں گے۔ افغانستان کی صورتحال پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے۔ پی ڈی ایم اجلاس کے بعد مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو، بولی اگر مزاحمت ہوگی تو ہی مفاہمت ہوگی، کمزوروں سے بات نہیں کرتی۔ پیپلز پارٹی شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر تسلیم کرتی ہے۔ پی ڈی ایم کی اپنی حکمت عملی ہے اور پارلیمنٹ کی اپنی، دونوں کو یکجا نہ کیا جائے۔ پیپلز پارٹی اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں، اس لیے وہ میرا ہدف بھی نہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ اپوزیشن احتجاج کی کال کیوں دے رہی ہے، ایسی سیاست کا فائدہ کس کو ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے معیشت کو جو حشر کیا، اس کے باعث معاشی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار 4000 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوا۔ بیرون ملک پاکستانیوں نے معیشت کو پاؤں پر کھڑنے کی کوشش کی۔ فردوس عاشق آوان کی پی ڈی ایم پر تنقید، کہا کرپٹ پی ڈی ایم کے اوچھے ہتھکنڈے، بے جا الزامات، بے وقت کی راگنی اور ترقی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کے مترادف ہے۔ ریکارڈ محصولات کا جمع ہونا حکومتی معاشی پالیسیوں کا درست سمت کا ثبوت ہے۔ ریکارڈ محصولات اکٹھا ہونا وزیر اعظم عمران خان پر قوم کا اعتماد۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا 3 سالہ خراب معیشت کا بیانیہ دفن ہو چکا۔ بدترین معیشت کے ذمہ داروں نے معاشی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکائے۔ آج زر مبادلہ کے ذخائر 22 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج پچھلے 4 سال کی سب سے بلند ترین سطح پر ہے۔ پاکستان کی پچھلے 10 ماہ کی برآمدات 21 ارب ڈالر رہی۔ موڈیز نے پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ کا تخمینہ 4.64% لگایا ہے۔ آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ، پاکستان کا ماننے سے انکار۔ آئی ایم ایف نے 5750 ارب روپے کا ٹیکس ہدف رکھنے کی اجازت دے دی۔ حکومت کو 21.5% اضافی محصولات جمع کرانا پڑیں گی۔ آئندہ بجٹ میں سیلز ٹیکس چھوٹ اور مراد کو ختم کیا جائے گا۔ انفورسمنٹ اقدامات سے 170 ارب روپے مزید ٹیکس حاصل کیا جائے گا۔ پاکستان چاہتا ہے کہ فلسطین میں دیر پا امن قائم ہو۔ قیام امن کے لیے آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی عراقی ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس، مشترکہ وزارتی کمیشن کے 9ویں اجلاس کی جلد انعقاد پر اتفاق۔ وزیر خارجہ کی حضرت امام موسیٰ کاظم کے مزار پر بھی حاضری۔ شمالی خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں دریائے یارقون میں گاڑی گر گئی، جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار 10 افراد ڈوب گئے۔ 2 افراد کو مقامی لوگوں نے بچا لیا، دیگر 8 افراد کو دریا سے نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ خاتون اول بشرا عمران کی لاہور میں ابو الحسن شاذلی ریسرچ سینٹر آمد۔ ای لائبریری کا افتتاح کیا۔ خاتون اول کو ریسرچ سینٹر کے مختلف حصوں کے بارے میں بتایا گیا۔ ریسرچ سینٹر کو مختلف یونیورسٹیوں اور اداروں کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے چھپ چھپا کر اپنی گرل فرینڈ کیری سائمنڈ سے شادی کر لی۔ شادی ویسٹ منسٹر کی کیتھیڈرل چرچ میں ہوئی، جس میں صرف 30 افراد نے شرکت کی۔ 199 برس کی پہلا موقع ہے کہ کسی برطانوی لیڈر نے وزارت عظمیٰ کے دور میں شادی کی ہو۔